السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ نواز شریف نے جرنیلوں سے جواب مانگ لیا، اور یہ جواب جس صورتحال کے تناظر میں مانگا گیا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سارا دن اسلام آباد میں آج ایک جنگ کا عالم تھا اور پاکستانی حکومت اپنے ہی عوام کے خلاف برسر پیکار نظر آئی۔ اور اسلام آباد کی سڑکوں پر آج جس طریقے سے آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، جس طریقے سے سرکاری ملازمین پر تشدد ہوا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس صورتحال کے تناظر میں جو آج سارا دن اسلام آباد میں ہوا اور ابھی تک جاری ہے کہ پورا اسلام آباد جو ہے وہ مکمل طور پر انڈر سیج نظر آ رہا تھا، اور وہاں کی روزمرہ کی ایکٹیویٹی بھی برے طریقے سے متاثر تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ، اور یہ وہ جائز مطالبہ ہے جو سرکاری ملازمین کر رہے ہیں حکومت وقت سے۔ اور حکومت وقت نے اس پر ان کو ایک صاف، حفیظ شیخ سے جب ان کے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے، حفیظ شیخ نے ان کو صاف جواب دے دیا۔ بعد میں حکومتی وزراء اس کے اوپر تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں پیمپر کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن سرکاری ملازمین نہیں مانے اور انہوں نے اپنے احتجاج کا آغاز کر دیا، جس پر انہیں سخت نتائج بھی بھگتنے پڑے، لیکن وہ ابھی تک ثابت قدم ہے۔ اس صورتحال میں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ٹویٹ موجودہ صورتحال سے کس قدر کمپیٹیبل ہے یہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ میں یہ ٹویٹ ان کا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 2.5 سال سے سلیکٹڈ نااہل حکومت عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ غربت اور فاقہ کشی دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی، مگر حکومت بجائے ملازمین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے ان پر ڈنڈے برسا رہی ہے۔ کیا عمران خان اور اس کو مسلط کرنے والے جرنیل جواب دیں گے؟ یہ ہے وہ سوال جو نواز شریف صاحب نے کیا، اور یہ موجودہ صورتحال کے اندر بہت زیادہ مطابقت بھی رکھتا ہے، اور وہ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ جو صورتحال آج ہم نے آبزرو کی ہے اسلام آباد میں، وہ صورتحال واقعتاً تشویشناک ہے، کیونکہ وہ تمام ملازمین بغیر کسی پولیٹیکل سپورٹ کے باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنے رائٹ کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، کیونکہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب کسی بھی بندے کا جو ایک لگی بدی تنخواہ لے رہا تھا آج سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، اس کے اندر گزارا ممکن نہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے صرف یہی ایک آج ایکٹیویٹی نہیں کی، انہوں نے لاہور کے اندر لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے ایک اجلاس بھی منعقد ہوا تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ اپنا خیالات کا اظہار کیا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں، مگر خود وار گیمز کی بجائے پولیٹیکل گیمز کرتے ہیں۔ یہ انفیکٹ ان کا وہ جواب تھا جو DGISPR کی پریس کانفرنس کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ وہ نعرہ ہے جس کو اس وقت پاکستان کے عوام کی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ کامیاب جلسوں اور جذبوں نے واضح کر دیا ہے کہ اب جعلی سیٹ اپ کا رہنا ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے۔ جعلی سیٹ اپ جاری رہا تو بہت نقصان ہوگا، تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور بغیر کسی خوف کے لانگ مارچ کے اندر شرکت کریں اور لانگ مارچ کو کامیاب بنائیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، رضاکارانہ طور پر استعفے ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی PDM کی قیادت کہے گی ہم اپنے استعفے سبمٹ کرا دیں گے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اور پروونشل اسمبلی کے اسپیکرز کو۔ اب جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو گئی ہے، اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب کا خیالات میں نے آپ تک پہنچائے ہیں، اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی تک اپنے اس ایک بیانیے پر چٹان کی طرح کھڑے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور فوج کی پاکستانی سیاست کے اندر مداخلت کو ختم کیا جائے، اور اس کو ختم ہونا بھی چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سیاست کے اندر فوج کی مداخلت جاری رہے گی تو پھر انگلیاں اٹھیں گی، اور جب انگلیاں اٹھیں گی تو پھر سوال پیدا ہوں گے، پھر ان کے جواب لوگ تلاش کریں گے۔ جب جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد پھر شمالی علاقہ جات کو جائیں گے، تو وہ صورتحال زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر ایک ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے، ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ بھی کرے، لیکن ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ اور یہی وہ بنیادی المیہ ہے جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ گزشتہ 74 سال
سے جاری ہے اور کوئی بھی سیاسی حکومت اس انفلوئنس سے باہر نہیں جا سکی، اور جب بھی باہر جانے کی کوشش کی ہے کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نے تو اس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے ہیں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا ان کے بعد آنے والے جو بھی ہماری قیادت رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ، لیکن عمران خان نے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ایک الگ لائن بنا لی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یار نواز شریف آتا ہے، آ کے فوج کے ساتھ لڑتا ہے اور فوج اس کو باہر نکال دیتی ہے، تو میں اپنی الائنمنٹ ایسے رکھوں کہ مجھے باہر نہ نکلنا پڑے، اور لہٰذا انہوں نے جو اپنی سوچ بنائی اور جس لائن آف ایکشن پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا وہ یہی تھا کہ یس سر۔ تو وہ اس یس سر کے سینیریو کے اندر جب آتے ہیں تو پھر معاملات بالکل دوسری طرف ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر کسی کو کسی سے شکایت نہ رہتی ہے، نہ شکایت کا موقع ملتا ہے، اور جب شکایت کا موقع ملتا ہے لوگوں کو تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو اس وقت سرکاری ملازمین کے ساتھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کے اندر جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے، کشمیر ہائی وے جس کو نام اب سری نگر ہائی وے رکھا گیا ہے، وہ مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے، چوک ہے، ٹریفک بند ہے۔ نرسز جو ہیں وہ اس وقت پریس کلب کے باہر مظاہرہ کر رہی ہیں اور دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی دھرنا دینا چاہ رہے تھے لیکن ان کو وہاں سے بگانے کے لیے خود اس حکومت نے آنسو گیس کی اس قدر شیلنگ کی ہے کہ جس کی انتہا نہیں، جو خود اس ایک مقام پر یعنی کہ ڈی چوک کے اوپر 126 دن کا دھرنا دے کے بیٹھے تھے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ والا دھرنا حلال تھا تو یہ والا دھرنا حرام کیسے ہو جاتا ہے، اور اگر اس وقت عمران خان کے دھرنے کے اوپر شیلنگ پولیس کی غلط تھی تو یہ والی اس شیلنگ کو کس طریقے سے درست قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا جرم ہے جس پر لوگوں کو اتنی سخت اور کڑی سزا دی جائے کہ ان کو ڈنڈے مار مار کے ان کا بیڑا غرق کر دیں اور آنسو گیس کی شیلنگ کر کر کے لوگوں کے پھیپھڑوں کو تباہ کر دیں، لیکن یہ ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کے اس سچویشن کو سنبھالنے کی، اس کی تلخی کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ حکومت کا بنیادی طور پہ کام ہے فیسیلیٹیشن کا، جب تک حکومت فیسیلیٹیٹ لوگوں کو نہیں کرے گی تو پھر نظام حکومت کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جب نظام حکومت کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی مسائل کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر وہ مسائل اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق جب سے یہ ہنگامہ شروع ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک ان لوگوں کو دوبارہ انگیج کرنے کے لیے، دوبارہ ان کا ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کے غصے کو دور کرنے کے لیے، ان کے جائز مطالبات کو ماننے کے لیے کسی نہ کسی حکومتی سطح پر کوشش ہونی چاہیے تھی، جو اب تک نہیں ہوئی، اور یہی وہ صورتحال ہے جو اب آگے بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آنسو گیس کی شیلنگ ہے، چلتی رہے گی، وہ بیٹھے رہیں گے، لیکن جو ایک تناؤ کی کیفیت ملک کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی، کل کو اگر چاروں صوبوں کے اندر ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر یہ صورتحال اور خراب ہو جائے گی نا، کیونکہ لانگ مارچ سے پہلے ہی کام سارے سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر لانگ مارچ تک کس نے پہنچنا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ اپنے تناظر کے اندر بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ اس وقت مہنگائی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اور کسی کو اس کا احساس نہیں ہے، اور جنہوں نے احساس کرنا تھا وہ خود پتہ نہیں کہاں پہ ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔